کلمے دی کل تد پیو سے جدا کل کلمے ونج کھولی الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ آج ہم شرح بیات بہو میں 30ویں نشست ہے ہماری، اور پارٹ 30 کہہ سکتے ہیں، 30واں پارٹ ہے۔ اس میں حرف کاف کتاب والا، کلمے والا، وہ کاف ابیات 146 سے 150 تک ہوں گے۔ ابیات کلمے کے ہیں، کلمہ شریف کے، اور کلمہ شریف کے بارے میں حرف ز میں ایک بیت آیا تھا، زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھدا، دل دا پڑھدا کوئی ہو۔ یہ پارٹ 21 میں ہم نے اس کے بارے میں تفصیل سے بیان کیا تھا کہ زبان سے کلمہ پڑھنا کیا ہوتا ہے اور دل سے پڑھنا کیا ہوتا ہے۔ جنہوں نے اس کے بارے میں سمجھنا ہو وہ پارٹ 21 دیکھ لیں۔ پھر اس میں ہے کہ کلمہ جو ہے وہ مرشد پڑھاتا ہے۔ مرشد کے بارے میں ابھی تک بیان نہیں ہوا، تو وہ آج ہم بیان کر دیتے ہیں مرشد کے بارے میں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے والوں سے، یعنی مسلمان ہونے والوں سے یہ خطاب کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ، سورۃ مائدہ 35ویں آیت ہے۔ اے ایمان والو، تقوی اختیار کرو، اللہ کی طرف وسیلہ پکڑو یا وسیلہ تلاش کرو۔ اس آیت مبارکہ میں 2 باتوں کا حکم ہوا ہے۔ نمبر 1 تقوی اختیار کرنا، نمبر 2 وسیلہ پکڑنا، ڈھونڈنا یا تلاش کرنا۔ تو ہم یہ بات ہی نہیں کرتے کہ مسلمان ہونا یا ایمان کوئی وسیلہ ہے، یہ تو بات ہی ایمان والوں سے ہو رہی ہے کہ بھائی اب تم ایمان لے آئے ہو تو یہ 2 کام کرو۔ تقوی جیسے میں نے پچھلی نشست میں بیان کیا تھا، ایک ہوتے ہیں لغوی معنی، ایک ہوتے ہیں اصطلاحی معنی۔ جیسے میں نے بیان کیا تھا کہ صلاۃ کے لغوی معنی دعا کے ہیں، اور صلاۃ کے اصطلاحی معنی وہ ہیں جو ہم 5 اوقات میں دن میں ادا کرتے ہیں، مخصوص طریقے سے، مخصوص شریعت کے مطابق بتائے گئے طریقے کے مطابق، اس کو صلاۃ کہتے ہیں، جسے آپ نماز کہتے ہیں۔ ایسے صوم کے لغوی معنی ہے رک جانا، ٹھہر جانا، لیکن اصطلاحی معنی ہے صوم کے صبح سے لے کے شام تک کھانے پینے اور جماع سے رک جانے کو، یا شریعت نے جن باتوں سے منع کیا ان سے رک جانے کو ہم صوم کہتے ہیں، جسے آپ روزہ کہتے ہیں، اور اس مہینے کو ماہ صیام کہتے ہیں۔ حج کے لغوی معنی ہے زیارت کرنا، لیکن اصطلاحی معنی ہے کہ ذوالحج کے مخصوص دنوں میں منی، عرفات، مزدلفہ اور خانہ کعبہ میں یا بیت اللہ میں جو عبادت کی جاتی ہیں اس کو حج کہا جاتا ہے۔ اسی طرح تقوی کے لغوی معنی پرہیزگار کے ہے، لیکن اصطلاحی معنوں میں صوفیہ کرام کے مطابق اس کے معنی ہیں اللہ تعالیٰ کے قرب کو تقوی کہا جاتا ہے۔ جو بندہ اللہ تعالیٰ کے جتنا قریب ہوگا اتنا ہی زیادہ وہ متقی ہوگا۔ ٹھیک ہے، اور وسیلہ یہاں تلاش کرنے کو کہا گیا، ڈھونڈنے کو کہا گیا ہے۔
وسیلہ کا اگر ہم لغوی معنی لیں تو اس کو ہمیں لسان العرب عربی کی سب سے مشہور لغت ہے، سب سے، اور مستند لغت ہے لسان العرب۔ اس میں وسیلہ کی تعریف یہ کی گئی ہے جس کے ذریعے کسی دوسری چیز کا قرب حاصل کیا جائے، اسے وسیلہ کہتے ہیں۔ جلد اس کی 11 ہے، صفحہ 725 ہے، بڑی جلدیں ہیں اس کی، اور مستند ترین لغت وہ عربی کی شمار کی جاتی ہے۔ کہتے ہیں تمام عربی کی جتنی لغات ہیں اس میں سے نکلی، یعنی جس کے ذریعے کوئی شخص ہو، کوئی چیز ہو جس کے ذریعے کسی دوسرے کا قرب حاصل کیا جائے، اسے وسیلہ کہتے ہیں۔ شرعی اصطلاح میں وسیلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کسی ایسی ہستی کو وسیلہ بنایا جائے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب اور پسندیدہ ہو، اور جس نے رائے سلوک طے کیا ہو اور اس راستہ کا نشیب و فراز سے واقف ہو۔ اب باتیں ہیں کہ کیا وسیلہ کے لیے کس کو ہم بنا سکتے ہیں ذریعہ؟ بات یہ ہے کہ جو آدمی پہلے کوئی چیز میں ماہر ہو اسی سے وہ چیز حاصل کی جاتی۔ مدرسوں میں چلے جائیں، جو فقہ کا ماہر ہوگا وہی فقہ پڑھائے گا طالب علموں کو، جو تفسیر کا ماہر ہوگا وہی تفسیر پڑھائے گا، جو حدیث کا ماہر ہوگا وہی حدیث پڑھائے گا۔ اگر ہم دنیا کی طرف چلے جائیں تو کالجوں میں جو مضمون، خواہ فزکس ہو، کیمسٹری ہو، بیالوجی ہو، اردو ہو، سوشل سائنسز ہوں، کوئی بھی مضمون، اس میں کم از کم ماسٹر ہونا، ایم اے ہونا، وہی وہ مضمون کلاس میں پڑھائے گا اور طالب علموں کو پڑھائے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ فزکس کا استاد جو ہو وہ کیمسٹری پڑھانا شروع کر دے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح یونیورسٹی میں آپ چلے جائیں تو پی ایچ ڈی ہونا ضروری ہے اس سبجیکٹ میں جو اس نے پڑھانا ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے جو فزکس میں پی ایچ ڈی ہے اور فزکس کے ڈپارٹمنٹ کا وہ انچارج ہے وہ جا کے کیمسٹری میں شروع ہو جائے یا بیالوجی میں شروع ہو جائے یا فلسفہ میں شروع ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح اس میں بھی یہی کہا گیا ہے کہ جو پہلے کامل اور مکمل ہو چکا ہو اور قرب حاصل کر کے، بلکہ یکتائی، فنا فی اللہ بقا باللہ فنا فی ہو، جو مرضی کہہ لیں، وحدت پر پہنچ کر اللہ پاک سے یکتائی حاصل کر چکا ہو، اس کو وسیلہ بنائیں۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آج کل ہم کس کو پکڑیں، کس کو وسیلہ بنائیں؟ یہاں تو جعلی مرشدوں کی بھرمار ہے۔ تو میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بات نوٹ کر لیں کہ عالم جو ہوتے ہیں، علماء حق، ان کا کام یہ ہے کہ معاشرے میں طالب علموں کو، لوگوں کو شریعت کا علم سکھائیں اور ظاہری قرآن و حدیث کے، فقہ کے جو ظاہری علوم ہیں وہ پڑھائیں اور انہیں ان کے متعلق بتائیں، اور جو مناہی، جن سے منع کیا گیا ہے، وہ بھی لوگوں کو بتائیں کہ ان چیزوں سے منع کیا گیا ہے۔ لڑائیں نہ، مہربانی کریں، صرف ان کو راستہ بتائیں۔ دوسرا فتنہ ہے یہ اس کا تذکرہ میں اس لیے کر رہا ہوں، یہ فتنہ ہے آج کل کے دور کا، کہ ایک عمل ہے، ایک کالے علم کے عمل ہوتے ہیں، بلیک میجک کے عمل ہوتے ہیں، ایک نوری عمل بھی پیدا ہوئے ہیں۔ یہ موکل وغیرہ چلا کر کے قابو کر لیتے ہیں، لوگ ان کے پاس جاتے ہیں۔ اب ان میں ایک دوسرا طبقہ بھی شامل ہو گیا ہے، میں اس کا ذکر بعد میں کرتا ہوں۔ تو لوگ ان کے پاس جاتے ہیں، ان میں اب خواتین بھی آ گئی ہیں، ماشاءاللہ بہت ترقی کر رہی ہیں، بہت اونچے اونچے مقام پہ فائز ہیں، اور بڑے بڑے بیوقوف اور جاہل جو بڑے بڑے اعلیٰ عہدوں پر فائز ہیں وہ ان کے پاس جاتے ہیں، ان خواتین کے پاس۔ تو یہ چلا کر کے موکلات کو قابو کر لیتے ہیں اور ان سے
یہ دنیا دار ہی ان کے پاس جاتے ہیں، اللہ کو وسیلہ حاصل کرنے کے لیے کوئی نہیں جاتا۔ اہل دنیا ان کے پاس جاتے ہیں اپنا کام نکالنے کے لیے، لاٹری کا نمبر لے لیا، پہلے تو میں نے بانڈ کا نمبر تلاش کرتے ہوئے تو میں بھی دیکھا ہے ان کو، اور پھر وہ کام کرتے ہیں جو ہوتا ہی نہیں ہے، اور اتنے زیادہ یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہی طریقے اختیار کرتے ہیں، قربانیاں دینا، بکروں کی، مرغوں کی، ادھر ادھر انڈوں کی، یہ کرنا جو ہندو کیا کرتے ہیں، چلہ کشی۔ تو یہ وہی کام کرتے ہیں، اور ان میں اب خواتین بھی ماشاءاللہ شامل ہو گئی ہیں، اور دوسرا طبقہ شامل ہوا ہے، وہ ہے پامسٹ اور نجومی، اسٹرولوجسٹ، پامسٹ اور اسٹرولوجسٹ۔ میں سب کے بارے میں نہیں کہتا، میں ایسے اچھے اسٹرولوجسٹ کو جانتا ہوں جو صرف اپنے کام تک، اپنے علم تک محدود رہتے ہیں، لیکن ایسے بھی آ گئے ہیں جو آپ کا ہاتھ دیکھیں گے، کہیں گے آپ کو یہ بلا آنے والی ہے، میں اس کے حل کے لیے چلہ کروں گا تو یہ حل ہو جائے گی۔ یہ بھی اب پیر بن گئے ہیں، تو ان کو پیر نہ مانے، پیر تو بہت دور کی بات ہے، ان کو مسلمان بھی نہ مانے آپ۔ یہ وہ طریقے اختیار کرتے ہیں جو مشرک کرتے ہیں، ان کے پاس جانا بھی حرام ہے اور ان کے پاس بیٹھنا بھی حرام ہے۔ ہم اسے اہل تصوف سے، اسلام سے ہی خارج سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ پاک پر توکل، اللہ پاک کی وحدانیت کو چیلنج کرتے ہیں، اور یہ چلہ کے ذریعے یہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم اللہ پاک کو اس بات سے منا لیں گے، جیسے یہ اللہ پاک کو انہوں نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے، اور علم غیب اللہ پاک کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ سورہ جن میں ہے کہ اللہ پاک علم غیب کسی کو عطا نہیں کرتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے، ٹھیک ہے نا؟ اللہ پاک علم غیب کسی کو عطا نہیں کرتا، یہ علم غیب کا بھی دعویٰ کرتے ہیں، ان سے دور ہی رہیں تو بہتر ہے۔ انہوں نے ہی مرشد کامل اکمل کو بدنام کیا ہے، یہ پیر بن جاتے ہیں اور ان کے عورتوں کے مرد مرید ہو رہے ہیں۔ اور اب یہ بتائیں کہ تصوف میں عورت تلقین اور ارشاد پہ نہیں بیٹھ سکتی، فقر تو بہت دور کی بات ہے، تصوف میں عورت تلقین اور ارشاد پہ نہیں بیٹھ سکتی، جیسے شریعت میں امامت نہیں کر سکتی، عورتوں کی امامت بھی نہیں کر سکتی۔ تو اب خواتین کے مرد مرید ہو رہے ہیں، یہ ایسا فتنہ داخل کیا گیا ہے اسلام میں جس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ اور تیسرے کے جس کا ذکر میں کر رہا ہوں، مرشد کامل اکمل وہ ہے جو اس راستے سے گزر کر اپنے مرشد سے مکمل طور پر، مرشد کی موجودگی میں وہ کسی کو نہیں کرتا، مرشد کے بعد وہ اپنا کام شروع کرتا ہے یا مرشد وصال پا جاتا ہے، مرشد کی حیات میں وہ کبھی بھی نہیں کرتا، اس کی ادب ہی اتنا ہوتا ہے وہ یہ کر ہی نہیں سکتا جب تک مرشد کسی دوسرے علاقے میں جا کر کام کرنے کا حکم نہ دے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ تو اس سے مراد یہاں پہ یہ ہے کہ جو پہلے کامل مکمل ہو چکا ہو۔ تصوف میں وسیلہ سے مراد مرشد، ہادی، شیخ یا پیر ہے جو خود شناسائے راہ ہو، یعنی اس راہ کا واقف ہو اور فقر کی منازل کو طے کرتا ہوا حریم قدس تک، اللہ تعالیٰ تک پہنچ چکا ہو، اور اب اس قابل ہو کہ امت کے ناقص و خام، یعنی طالبان مولا، اہل عشق، اللہ تعالیٰ کے ارادت مندوں، اللہ تعالیٰ کے طالبوں اور اہل عشق کی رہنمائی کر سکے، اور انہیں نفس سے نجات دلا کر ان کا تزکیہ نفس کر سکے۔ ان کے بارے میں پارٹ 12 میں بیان کیا گیا ہے کہ اہل عشق، اللہ تعالیٰ کے ارادت مند اور طالب مولا کون ہوتے ہیں۔ پارٹ 12 یعنی پارٹ 12 دیکھ لیجئے گا، سن لیجئے گا۔ ان کا تزکیہ نفس کر کے اور انہیں نفس کی تباہ کاریوں اور رکاوٹوں سے بچا کر اللہ تعالیٰ تک پہنچا سکے، یہ مرشد کی تعریف ہے۔ تو اس صورت میں یہ اس آیت کا ترجمہ یہ ہوگا، اے لوگو
کسی ہادی کامل مرشد کامل کی تلاش کرو تاکہ تم رب تک پہنچ سکو، اللہ تک پہنچ سکو، میرا قرب حاصل کر سکو۔ بعض لوگ لفظ وسیلہ سے مراد ایمان لیتے ہیں، لیکن ایمان لینا ہی یہاں ان کی جہلیت کی نشانی ہے۔ یا ایھا الذین آمنو خطاب ایمان والوں سے کیا گیا ہے، تو ایمان کا تو یہاں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ وسیلہ سے مراد عمل صالح لیتے ہیں، لیکن اس رائے کے خلاف یہ دلیل ہی کافی ہے کہ اس آیت کریمہ میں وسیلہ کو تلاش کرنے کا، ڈھونڈنے کا، پکڑنے کا حکم ہے، اور امال چونکہ غیر مرئی ہوتے ہیں، یعنی کہ ان کو پکڑا نہیں جا سکتا امال کو، اس لیے انہیں نہ تو ڈھونڈا جا سکتا ہے، لہذا وسیلہ سے مراد یہاں مرشد کامل اکمل لینا ہی مناسب ہے، کیونکہ مرئی اور محسوس ہونے کی وجہ سے اسے تلاش بھی کیا جا سکتا ہے، اسے ڈھونڈا بھی جا سکتا ہے، اسے پکڑا بھی جا سکتا ہے، یعنی کہ اس کے ہاتھ میں ہاتھ بھی دیے جا سکتے ہیں رہنمائی کے لیے۔ اور پھر اگر ہم امال کی بات کریں کہ تمام اعمال صالحہ اس قابل نہیں ہوتے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت کا درجہ رکھتے ہوں، بلکہ اعمال صالحہ تو وہی صحیح ہوتے ہیں جو غرور و تکبر، حسد و قدورت، عجب، خود پسندی، ریاکاری، نمود و نمائش کی علائشوں سے پاک ہوں۔ ان علائشوں اور غلطوں سے پاک وہی اعمال رہ سکتے ہیں جو مرشد کامل اکمل کے زیر نگرانی یا اس کی تربیت کے بعد انجام دیے گئے ہوں۔ اقبال فرماتے ہیں اگر کوئی شعیب آئے میسر، شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے بھاگنا پڑا ان کو، تو حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس آئے، انہوں نے ان کی تربیت کی، اپنی بیٹی سے شادی کی اور بکریاں چرانے کا حکم دیا۔ شبانی کہتے بکریاں چرانے کو، ٹھیک ہے، بکریاں چرانے کا حکم دیا۔ پھر جب وہ مکمل ہو گئے تو ان کو کہا جاؤ واپس مصر چلے جاؤ۔ تو آپ فرماتے ہیں شبانی بکریاں چرانے سے کلیمی، اللہ سے کلام 2 قدم کے فاصلے پر ہے۔ اگر کوئی شعیب میسر آ جائے، اگر کوئی مرشد مل جائے تو یہ بال جبریل میں ہے۔ اچھا، اب بر صغیر میں حضرت شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جو اہل طریقت یعنی اہل تصوف اور اہل حدیث میں یکساں مقبول ہیں، یعنی اہل حدیث بھی ان کو مانتے ہیں اور اہل تصوف بھی ان کو مانتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے حضرت سید شاہ اسماعیل شہید، جو مخالفین تصوف کے امام مانے جاتے ہیں، اپنی کتاب منصب امامت میں قرآن کے اس لفظ سے مراد شیخ لیتے ہیں۔ وہ مخالفین تصوف کے امام ہیں سید اسماعیل شہید، اہل حدیث میں سمجھ لیں آپ ان کو۔ وہ اس آیت مبارکہ کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں، منصب امامت ان کی کتاب ہے، فارسی میں ہے، مراد از وسیلہ شخص است کے اقرب اللہ باش در منزلت۔ وسیلہ سے مراد وہ شخص ہے جو اللہ اقرب اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کے قریب ہو اور مقرب بارگاہ اللہ کے بارگاہ میں مقبول ہو۔ درج ذیل آیت میں لفظ وسیلہ کے معنی خود اللہ تعالیٰ نے صاف بتا دیے ہیں اور شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں رکھی۔ آیت سورہ بنی اسرائیل کی 57 آیت ہے، اولئک الذی یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب، سورہ بنی اسرائیل 57 نمبر آیت۔ وہ لوگ جنہیں یہ مشرک ڈھونڈتے ہیں وہ خود تلاش کرتے ہیں اپنے رب کی طرف وسیلہ کہ کون سا بندہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہے۔ اب اس آیت کی تفسیر سید اسماعیل شاہ شہید جیسے سخت گیر اپنی کتاب منصب امامت میں یوں بیان کرتے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر
وَأَقْرَبُ إِلَى اللَّهِ باعتبار منزلت اول رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم است بعد ازاں امام کے نائب اوست، اور مقام کے لحاظ سے اقرب الی اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قرب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کے بعد وہ امام جو ان کے نائب ہیں، یہ اہل حدیث میں سے ہیں اور تصوف کے سخت مخالفین میں سے ہیں۔ اسی لیے احادیث میں آیا ہے، مسلم کی حدیث ہے، مسلم شریف کی 4793 یعنی 4793، من ماتا ولیسا فی ان کی ہی بیتتن ماتا میتتن جہلیتن، وہ جو شخص اس حالت میں مرا کہ اس کی گردن میں امام وقت کی بیعت نہیں، وہ جہالت کی موت مرا۔ دوسری حدیث مبارک ہے مسند احمد بن حنبل 12144 12144، یہ حدیث ہے، من ماتا بغیر امامن ماتا میتتن جہلیتن، جو شخص امام کے بغیر مرا یعنی امام وقت کی بیعت کے بغیر مرا وہ جہلیت کی موت مرا۔ یہ دو حدیثیں ہیں اور ویکیپیڈیا پر اس حدیث پر آرٹیکل ہے، لیکن اس میں ایک شیعہ سکول آف تھاٹ کا نقطہ نظر ہے، ایک وہ اہل حدیث تھاٹ کا نقطہ نظر ہے، اصل نقطہ نظر وہاں موجود نہیں ہے۔ اس کی حدیث کی اہمیت کا اندازہ یہ لگا لیں، اس سے اندازہ یہ لگا۔ الرفیق و سمت طریق، پہلے رفیق تلاش کرو پھر راستہ چلو۔ لا دین لمن لا شیخ لاہو، اس شخص کا دین ان جس کا شیخ نہیں۔ من لا شیخ یتخذ الشیطان، جس کا شیخ نہیں شیطان اسے گھیر لیتا ہے، جس کا مرشد نہیں شیطان اسے گھیرے میں لے لیتا ہے۔ الشیخ فی قومہ کنبی فی امتہ، شیخ اپنی قوم میں ایسے ہوتا ہے جیسے کہ ایک نبی اپنی امت میں، یا مرشد کامل اپنے مریدوں میں ایسے ہوتا ہے جیسے ایک نبی اپنی امت میں۔ یہ اب نوٹ کر لیں کہ آج تک کوئی ولی کامل کو ولایت، معرفت الہی اور اللہ تعالیٰ کا دیدار اور فنا فی اللہ بقا باللہ ہونا مرشد کامل کے بغیر نہیں ہوا۔ یا یہ کر لیں کہ آج تک کوئی ولی، کوئی چھوٹے سے چھوٹا ولی اور بڑے سے بڑا ولی، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے بھی مرشد تھے، سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو کے بھی مرشد تھے، حالانکہ سلطان العارفین فرماتے ہیں 10 بیعت کر تمہارا مصطفیٰ، لیکن وہ ان کے بھی مرشد تھے۔ شیخ عبد القادر جیلانی جنہیں پیران پیر کہا جاتا ہے، جو تمام سلاسل میں جن کو تعظیم کی جاتی ہے، جن کو مانا جاتا ہے، ان کے بھی مرشد تھے۔ تو کسی ولی کو آج تک ولایت مرشد کامل کی بیعت کے بغیر نصیب نہیں۔ امام غزالی درس و تدریس کا سلسلہ چھوڑ کر، درس و تدریس کو چھوڑ کر، اگر حضرت فضل بن محمد فارمندی رحمۃ اللہ علیہ کی غلامی میں نہ آتے تو آج ان کا اتنا شہرہ نہ ہوتا، اتنی شہرت نہ ہوتی۔ مولانا روم اگر شاہ شمس تبریز کی غلامی اختیار نہ کرتے تو انہیں ہرگز یہ مقام نہ ملتا۔ اور ہمارے بر صغیر میں علامہ اقبال کو اگر مولانا روم سے روحانی فیض نہ ملتا تو وہ گل و بلبل کی شاعری میں الجھکاری رہ جاتے۔ اس طرح کی سینکڑوں مثالیں موجود ہیں کہ فقر و تصوف میں کوئی بھی آج تک مرشد کی رہنمائی اور بیعت کے بغیر اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچ سکا۔ قرآن و سنت سے بیعت کا ثبوت، سورہ فتح آیت نمبر 10، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، بے شک جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرتے ہیں در حقیقت
وہ اللہ تعالیٰ سے بیعت کرتے ہیں اور ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ اس آیت مبارکہ سے جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم ذات کا اعلیٰ ترین مرتبہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان کا عمل اللہ کا عمل ہے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، وہ اللہ کے حکم کے بغیر بات ہی نہیں کرتے، قدم ہی نہیں اٹھاتے، زبان نہیں کھولتے، کوئی عمل نہیں کرتے۔ تو ان کا عمل اللہ کا عمل ہے، ان سے تعلق اللہ تعالیٰ سے تعلق ہے، ان سے بیعت اللہ تعالیٰ سے بیعت ہے۔ وہیں بیعت کے عمل کی عظمت اور فضیلت بھی واضح ہوتی ہے اس آیت سے۔ اللہ نے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ اپنی ذات سے بھی منسوب کیا ہے۔ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرتے ہیں وہ در حقیقت ان کے وسیلے سے اللہ کے ساتھ بیعت کرتے ہیں۔ یوں بیعت لینے کا عمل صرف سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوا بلکہ سنت الہی بھی ہوا، اللہ تعالیٰ کی بھی سنت ہے۔ پورے قرآن میں دین کے کسی دوسرے جز اور عبادت کو اللہ نے اپنی ذات سے منسوب نہیں کیا سوائے درود پاک کے، کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو۔ البتہ درود پاک اللہ کی سنت تو ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے خود اپنے آپ پر درود نہ بھیجا۔ دیگر تمام عبادات سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ہیں لیکن سنت الہی نہیں۔ پس بیعت دین کا وہ واحد جز ہے جو سنت الہی بھی ہے اور سنت رسول بھی ہے۔ سورۃ فتح کی اس آیت میں اللہ سے عہد اور وعدے کی ایک صورت قرار دیا ہے بیعت کو۔ بیعت اللہ سے ایک عظیم عہد ہے، اس سے رشتہ جوڑنے کا ذریعہ بھی ہے، اسی لیے اللہ نے اس عہد کو نبھانے کی سخت تاکید کی ہے، اس کے توڑنے پر تنبیہ بھی کی ہے اور نبھانے پر اجر عظیم کا وعدہ بھی کیا ہے۔ سورہ نحل آیت نمبر 91 بڑی مشہور آیت ہے کہ اور اللہ کے عہد کو پورا کرو، جب تم نے اس سے عہد کر لیا ہے اور اپنی قسموں کو انہیں پختہ کرنے کے بعد نہ توڑو، اور تحقیق تم نے اللہ تعالیٰ کو اپنے اوپر گواہ بنا لیا ہے۔ سورہ نحل آیت نمبر 91 بڑی مشہور آیت ہے۔ دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا اور پورا کرو اپنے وعدہ کو، بے شک ان وعدوں کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 34۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ فتح آیت نمبر 18، بے شک اللہ تعالیٰ مومنوں سے راضی ہو گیا جس وقت وہ آپ سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے، پس ان کے دلوں میں جو کچھ تھا، ان کے دلوں میں جو بیعت کرتے وقت جو کچھ تھا اللہ نے جان لیا، پھر ان پر خاص تسکین نازل فرمائی۔ یہ بیعت رضوان کہلاتی ہے۔ جب حضرت عثمان کو بھیجا گیا تھا مکہ شریف میں تو افواہ پھیل گئی تھی کہ ان کو قتل کر دیا گیا، تو اس وقت صحابہ کرام سے ان کا قصاص لینے کی بیعت لی تھی۔ اب یہ ہوتا ہے کہ کہتے ہیں کہ پھر وہ بیعت عقبہ اولا عقبہ ثانی، جب مدینہ شریف سے ایک وفد آیا پہلے بار، انہوں نے آپ سے بیعت کی خفیہ طور پر، اور اسے بیعت عقبہ اولا کہتے ہیں۔ اور صحیح بخاری کی روایت ہے کہ حضرت کعب بن مالک اس بیعت کے متعلق فرماتے ہیں، صحیح بخاری میں ہے، جب وہ رات آئی جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرمایا تھا تو ہم شروع میں رات کو سو گئے۔ جب لوگ گہری نیند سو رہے تھے تو ہم اپنے بستروں سے اٹھے، حتیٰ کہ وادی عقبہ میں اکٹھے ہوئے اور کوئی دوسرا آدمی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے گفتگو فرمائی اور دعوت اسلام دی، انہیں اسلام کی رغبت دلائی اور قرآن پاک کی تلاوت فرمائی۔ یہ سن کر سب نے دعوت قبول کر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کرنے کے لیے عرض کیا، یا رسول اللہ اپنا دست اقدس یعنی اپنا ہاتھ بڑھائیں، ہم آپ کی بیعت کرتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنی قوم میں سے 12 نقیب نکالو، 12 لوگ ایسے نکالو۔ ہم نے ہر گروہ سے ایک نقیب نکالا، سب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی۔ صحیح بخاری کی بیعت عقبہ اولا یعنی کہ پہلی بیعت عقبہ کی، اہل نصارہ کی پہلی بیعت، جب وہ مکہ میں آئے انہوں نے آپ کو خفیہ طور پر بیعت کی، چلے گئے۔ تو بیعت عقبہ ثانی بھی پھر ہوئی، اس میں بھی بیعت کی مدینہ شریف کے انصار نے
خفیہ طور پہ اگلے سال دوسرا وفد آیا حج کے موقع پر، یہ بھی حج کے موقع پر آئے، وہ بھی حج کے موقع پر آئے، تو انہوں نے بیعت کی۔ بخاری شریف وہ پکیزہ، اب یہ سمجھیں، وہ پکیزہ اور کامل لوگ جو سلسلہ در سلسلہ بیعت ہوتے آئے ہیں، ان کا شجرہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جاتا ہے، یعنی کہ ان کا شجرہ طریقت، شجرہ فقر، شجرہ تصوف اپنے مرشد سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جاتا ہے۔ ایسے برگزیدہ صفات لوگوں کو شیخ اتصال کہتے ہیں۔ شیخ اتصال یعنی ایک دوسرے سے جڑے ہوئے شیخ، ٹھیک ہے، ان کے درمیان کسی جگہ انقطاع نہیں ہے، وقفہ نہیں ہے، ایک جاتا ہے اس کی جگہ دوسرا لے لیتا ہے، یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، جیسے سلسلہ سرور قادری میں آپ نے پڑھا۔ ایسے کامل حضرات جس خوش بخت آدمی کو بیعت کر لیں، اس کی روحانی نسبت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ قائم ہو جاتی ہے، اور فقر اور تصوف کی روح سے یہی سمجھا جاتا ہے کہ گویا اس نے خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بیعت کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے اللہ تک پہنچ گیا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنے ان خلفاء اور نائبین سے بیعت اور وفاداری کی تلقین کی ہے۔ بخاری شریف کی حدیث مبارک ہے جناب، نمبر ہے 3455، 3455۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل کے انبیاء ان کی سیاسی رہنمائی بھی کیا کرتے تھے، جب بھی ان کا کوئی نبی ہلاک ہو جاتا تو دوسرے ان کی جگہ آ جاتے، لیکن یاد رکھو میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، ہاں میرے خلفاء ہوں گے اور بہت ہوں گے۔ صحابہ نے عرض کیا، ان کے متعلق آقا ہمیں کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے جس سے بیعت کر لو اس کی وفاداری پر قائم رہو، ان کا جو حق ہے ان کی ادائیگی میں کوتاہی نہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان سے قیامت کے دن ان کے بارے میں سوال کرے گا۔ اور بیعت کی اقسام ہے، پہلی تو بیعت اسلام ہے، یہ تو حضرت ابوبکر صدیق کے زمانہ میں ہی متروک ہو گئی تھی۔ حضور بیعت جب کسی کو اسلام پہ بیعت کرتے تھے، اسلام قبول کرتا تھا تو اس سے بیعت لیتے تھے۔ بیعت اسلام ہے، خلفائے راشدین نے متروک کر دی تھی، کیونکہ فتوحات ہو رہی تھیں، یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کون دل سے اسلام قبول کر رہا ہے، کون اسلام کی طاقت کو سمجھ کے، طاقت کے مروب ہو کر، یا کوئی اوپر سے اسلام قبول کر رہا ہے۔ انہوں نے متروک کر دی تھی اور کہا تھا کہ قریب ترین جس کے پاس جا کے ہے، کوئی صحابی ہے، تابعی ہے، جو بھی ہے، اس کے پاس کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائے، متروک ہو گئی تھی۔ بیعت خلافت، یہ بیعت بھی خلیفہ بننے کے وقت لی جاتی تھی، اور یہ فتنہ جو تھا نا، یہ ملوکیت میں جب بادشاہت آ گئی، بنو امیہ کی بادشاہت آ گئی، بنو عباس کی بادشاہت آ گئی، خلفائے راشدین بیعت ختم ہو گئی، تو وہ بھی بیعت لینے لگے، لیکن بنو عباس کے آخری دور میں یہ بیعت بھی ختم ہو گئی تھی کہ اب کیا ضرورت ہے بیعت لیتے پھریں، جو بیٹھ گیا ہے بیٹا بیٹھ گیا، وہ بادشاہی ہے، خلیفہ ہے نام کے، خلافت بنو امیہ نام کی خلافت ہے، اصل میں بادشاہت ہے یہ، اور خلافت بنو عباس بھی بادشاہت تھی، خلیفہ نہیں ہے، بادشاہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ایک بیعت جہاد ہے جو حضور جہاد کے وقت لی ہے، حضور سے ثابت ہے کہ ہم جہاد کرنے کے لیے لی ہے۔ ایک بیعت توبہ و تقویٰ ہے، یہ بیعت اب جاری ہے، باقی جو ہے ختم ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ توبہ و تقویٰ کے بارے میں یہ ہے کہ حسن بصری جو حضرت علی کے خلیفہ تھے، حضرت علی کے 4 خلیفہ تھے، 2 تو حسنین کریمین تھے، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، یہ 2 خلفاء تھے، تیسرے حضرت کمیل بن زیاد تھے، یہ تینوں شہید کر دیے تھے بنو امیہ نے۔ اور حضرت حسن بصری جنہیں حسن آف بصرہ کہا جاتا ہے انگلش میں، وہ بصرہ میں آ گئے، اور انہوں کے ذریعے ہی سارا تصوف پھیلا، انہوں نے اس سلسلہ کی بنیاد رکھی،
انہوں نے خرقہ دینے کا رواج کیا، کیونکہ جو بیعت کرتا تھا خلافت بنو امیہ والے سمجھتے تھے یہ خلیفہ بننے لگا، بیعت کرنے لگا، یہ بادشاہ بننے لگا ہمارے مقابلے، تو اس حیثیت کو کہ یہ شبہ نہ پڑ جائے کہ خلافت جاری ہونے لگ جائے، وہ خرقہ دینے کا رواج نکلا کہ اپنی کوئی قمیض دے دی، اپنا کوئی صافہ دے دیا، کوئی نشانی دے دیا ہاتھ سے مریض۔ بیعت کرنے کا جو توبہ و تقوی کی بیعت ہے نا، جس بیعت کا ذکر ہے، میں آگے جا کے حدیث بیان کرتا ہوں، وہ حضرت سیدنا غوث الاعظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے باقاعدہ بنو عباس کے آخری دور میں اس بیعت کا باقاعدہ آغاز کیا کہ بیعت کی جائے، خرقہ کو ختم کر کے بیعت کا آغاز کیا، کیونکہ اس وقت خلفاء بنو عباس بہت کمزور ہو چکے تھے اور انہوں نے یہ بھی چھوڑ دیا تھا کوئی خلاف، تو آپ نے اس کا آغاز کیا۔ اب یہ جو میں سورۃ فتح کی آیت پڑھی ہے، یہ ہو سکتا ہے کہیں کہ یہ تو حضرت عثمان کے بارے میں تھی، لیکن دو سنتے ہیں جو ایک سنت فیوز الباری شرح صحیح بخاری، بڑی مشہور کتاب ہے فیوز الباری شرح بخاری، بخاری شریف کی شرح ہے، وہ بڑی مشہور کتاب ہے، اس میں سنت رسول کی دو اقسام بیان کی گئی، حضور کی سنتوں کی دو اقسام بیان کی گئی ہیں، سنن الہدیٰ اور سنن الزوائد۔ سنن الہدیٰ کا تعلق رائے ہدایت و عبادات سے ہے، اور ان کا ذکر قرآن پاک میں بھی موجود ہے، یہ وہ سنتے ہیں جن کا ذکر قرآن میں بھی موجود ہے، ٹھیک ہے، جیسے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، سچ بولنا اور معاملات جو کرنے وغیرہ، ان کا منکر قرآن و حدیث کا منکر ہے، ان کا منکر قرآن و سنت کا منکر ہے، اور سنن زوائد وہ سنتے ہیں جن کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روزمرہ زندگی سے ہے، روزمرہ زندگی، اٹھنا بیٹھنا، کھانا کھانا، ٹھیک ہے نا، ایسی چیزیں جو ہیں روزمرہ زندگی سے ہیں، آداب گفتگو کرنے کا انداز کیا تھا، یہ سب کچھ جو ہے نا یہ روزمرہ زندگی سے ہے، ان کو اختیار کرنا مستحب ہے لیکن ان کو ترک کرنا گناہ نہیں ہے۔ تو یہ بیعت کے بعد یہ جو بیعت ہوئی تھی، یہ صرف بیعت ہی نہیں رہی، یہ میں حدیث میں بھی بیان کر رہا ہوں، حدیث ہے بخاری شریف کی 3892 3892، نسائی شریف کی ہے 4166 4166، اور مشکوات شریف میں بھی ہے، مستدرک حاکم میں بھی روایت کیا ہے، امام حاکم نے بھی اسے روایت کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبکہ صحابہ کرام کی جماعت آپ کے پاس موجود تھی، فرمایا مجھ سے اس بات پر بیعت کرو کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گے، چوری نہ کرنا، زنا نہ کرنا، اپنی اولاد کو قتل نہ کرنا، کسی پر بہتان نہ لگانا، کسی اچھی بات میں نافرمانی نہ کرنا، تم میں سے جو وفائے عہد کرے گا، جو اس بیعت کو پورا کرے گا، اس کا ثواب اللہ تعالیٰ کے کرم پر ہے، جو کوئی ان میں سے کچھ حرام کر لے پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی فرمائے گا تو وہ اللہ کے سپرد ہے، اگر اللہ چاہے تو معاف فرما دے، اگر چاہے تو سزا دے۔ حضرت عبادہ بن صامت فرماتے ہیں چنانچہ ہم نے اس پر آپ سے بیعت کی۔ اگر ہم اس ایت کو کہیں کہ یہ اللہ بھی اللہ کریں تو وہ یہ بھی تو ہے نا۔ حضرت عبادہ بن صامت سے ہی روایت ہے، ابن ماجہ حدیث 2866 2866، بخاری 7199 7199، نسائی 4157 4157۔ حضرت عبادہ بن صامت سے روایت ہے، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سختی اور آسانی دونوں حالتوں میں سننے اور اطاعت کرنے پر بیعت کی، اور خوشی اور ناخوشی میں، اور اس حالت میں کہ ہمارے اوپر دوسرے کو مقدم رکھا جائے، اور ہم نے اس پر بھی بیعت کی جو شخص حکومت کے لائق ہے، اس کی حکومت میں ہم جھگڑا نہیں کریں گے اور سچی بات کہیں گے جہاں بھی ہم ہوں گے، اور اللہ کے کاموں یا اللہ کی رضامندی میں کسی برا کہنے والی کی ملامت سے ہم نہ ڈریں گے۔ بیعت کس بات پر کی؟ ہم نے دونوں حالتوں میں، سختی میں، آسانی میں، سننے
اور اطاعت کرنے پر بیعت کی، خوشی اور ناخوشی میں، اور اس حالت میں بھی کہ ہمارے اوپر دوسرے کو مقدم رکھا جائے، کہ کسی کے اوپر دوسرے کو عزت دی جائے، مقدم رکھا جائے، اس پر بھی ہم نے بیعت کی۔ جو شخص حکومت کے لائق ہے، اس کی حکومت میں ہم جھگڑا نہیں کریں گے اور سچی بات کہیں گے۔ جہاں بھی ہم ہوں، اللہ کے کاموں یا اللہ کی رضامندی میں کسی کو برا کہنے والے کی ملامت سے ہم نہیں ڈریں گے۔ یعنی اللہ کے کام کرتے وقت، اللہ کے کاموں میں مصروف ہوتے وقت کوئی ہمیں برا بھلا کہے گا تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ ہم نے اس پر بھی بیعت کی۔ 3 حوالے دیے ہیں۔ چوتھی ہے بخاری 57 ترمذی شریف 1925۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز قائم کرنے، زکوٰۃ دینے اور ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنے پر بیعت کی۔ اس کا مطلب ہے بیعتیں ہوتی رہیں۔ یہ احادیث بیان کرتی ہیں کہ مسلمان ہونے کے بعد بھی صحابہ کرام بیعت کرتے رہے، تو اسے بیعت توبہ تقویٰ کہا جاتا ہے۔ یہ کہنا کہ ہم نے تو مسلمان ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے دوبارہ بیعت کرنے کی؟ بھئی تم سے افضل لوگ، جنہیں کائنات کے افضل ترین لوگ کہا گیا، وہ بیعت کرتے رہے، تم کون ہوتے ہو؟ بیعت توبہ تقویٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آج تک کبھی بھی انقطاع نہیں آیا، یعنی یہ منقطع نہیں ہوئی، درمیان میں البتہ زمانہ کے لحاظ سے اس کی صورتیں بدلتی رہی ہیں۔ اس کی اولین صورت تو وہی ہے جو سنتے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے کہ خلیفہ امام کے دستے مبارک پر بیعت کی جائے۔ بیعت کی یہ صورت خلافت راشدہ میں بھی جاری رہی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے بعد جب حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے چند ماہ کے لیے خلافت کی ذمہ داریاں سنبھالیں تو انہوں نے بھی بیعت و خلافت و بیعت تقویٰ، بیعت خلافت، بیعت توبہ و تقویٰ کٹے لی۔ یعنی خلافت راشدہ میں بیعت خلافت، بیعت اسلام، بیعت خلافت، بیعت توبہ تقویٰ، بیعت جہاد کٹھی تھی۔ ٹھیک ہے۔ جب یزید اور فساد برپا کیا، حضرت امام حسن نے دنیا کی حکومت چھوڑی، تو بیعت توبہ تقویٰ اور بیعت جو بادشاہت بننے کے لیے لیتے، لیں یا نہ لیں، اس کو دونوں علیحدہ علیحدہ، یعنی باطن اور ظاہر علیحدہ علیحدہ۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک وصیت کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہمارے خاندان میں نبوت اور خلافت کو کبھی اکٹھا نہیں کرے گا۔ نبوت سے کیا مراد ہوئی؟ یہ باطن، اللہ تعالیٰ تک جانے کا راستہ، صحیح دین، دین حق۔ خلافت سے کیا مراد ہوئی؟ سیاسی حکومت، بادشاہت۔ یہ ان کو وصیت کی تھی، یہ مشہور ہے، اور میں نے بھی خلافت راشدہ میں یہ حضرت امام حسن، میں نے 5ویں خلیفہ راشد لکھا ہے ان کو۔ لیکن یزید نے جس طرح بیعت کے معاملہ پر فساد برپا کیا، نواسہ رسول اور ان کے اہل بیت پر جس قدر ظلم و ستم ڈھایا، اس کے مشائخ اعظام نے اسی میں مصلحت سمجھی کہ بیعت خلافت کو بیعت توبہ تقویٰ سے علیحدہ کر دیا جائے۔ یوں بھی اس وقت ظاہری خلافت ایسے حکمرانوں کے ہاتھ میں چلی گئی جو امت کو کسی طور پر روحانی فیض پہنچانے کے لائق نہ تھے، بلکہ الٹا ان کے دین کے لیے نقصان دہ تھے۔ ان سے بیعت توبہ تقویٰ کرنا جائز ہی نہ تھا، اس لیے حضرت امام حسین یزید کی بیعت سے انکار کر دیا۔ چنانچہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد بیعت خلافت اور بیعت توبہ تقویٰ جدا ہو گئی۔ بیعت خلافت حکمرانوں کے پاس چلی گئی اور بیعت توبہ تقویٰ کامل اکمل اولیاء کے پاس رہی۔ حضرت خواجہ حسن بصری نے بیعت توبہ تقویٰ کی صورت کو بھی تبدیل کر دیا
تاکہ حکمران اس کو بیت خلافت سمجھ کر مشائخ کے خلاف کھڑے نہ ہو جائیں، اور مریدین کو خرقہ یا امامہ عطا کرنا شروع کیا۔ پھر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے بیت توبہ تقویٰ کو جاری کیا، اور حکمرانوں نے بیت خلافت ختم کر دی۔ انہوں نے کہا سی بادشاہ بن گئے، ٹھیک ہے بس، ہمیں کیا ضرورت ہے منتیں کرتے پھر، ٹھیک ہے جی۔ اب آتے ہیں خواتین کی بیعت پر۔ خواتین کی بیعت پہ بہت کیچڑ اچھالا جاتا ہے۔ اسلام میں یہ نہیں ہے کہ اسلام پر چلنے کے لیے بیوی کو خاوند کی اجازت کی ضرورت ہو۔ اللہ پہلے ہے، کیونکہ نکاح جو ہوتا ہے نا، اللہ پاک نے مردوں سے کہا ہے قرآن پاک نے کہ تم نے میرے نام پر ان کو اپنے لیے حلال کیا ہے، یعنی اللہ کے نام پر خواتین کو نکاح میں حلال مرد کرتا ہے، اللہ کے نام پہ کرتا ہے۔ تو پہلے اللہ ہوا، پھر خاوند ہوا، پہلے اللہ ہوا پھر رشتہ دار ہوئے، ٹھیک ہے نا۔ تو خواتین کا اللہ پاک نے علیحدہ قرآن میں ذکر کر دیا، علیحدہ ہی آیت اتار دی کہ انہوں نے نا ڈرامے بازیاں کرنی ہیں، اور یہ اس آیت کو کبھی پڑھتے بھی نہیں۔ سورۃ الممتحنہ 12 نمبر آیت ہے، اے نبی جس وقت آپ کے پاس مومن عورتیں اس بات پر بیعت کرنے کے لیے حاضر ہوں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گی، اور چوری نہ کریں گی، اور بدکاری نہ کریں گی، اور اپنی اولاد کو قتل نہ کریں گی، اور اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان کوئی جھوٹا بہتان نہ باندھیں گی، اور نہ ہی حکم شرع پر آپ کی نافرمانی کریں گی، پس آپ ان سے بیعت قبول کریں اور ان کے واسطے اللہ سے بخشش مانگیں، بے شک اللہ بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ اب قرآن میں خواتین کی بیعت کا ذکر بھی آ گیا۔ اب یہاں میں تھوڑا سا بیان کر دوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ یہ تھا کہ پہلے وہ آپ نا ایک تھال میں پانی رکھ لیتے تھے، ادھر عورتیں پانی میں ہاتھ ڈالے، ادھر آپ ڈالے، بیعت کرتے، پھر آپ نے کپڑا، ایک کپڑا عورت کے ہاتھ میں پکڑا دیتے، کپڑا بیعت کرتے تھے۔ یہ طریقہ کار تھا آپ کا۔ ان میں مومنات کا ذکر ہے، یا ایھا الذین اذ جاءک المؤمنات یبایعونک، یعنی کہ مومنات آپ کے پاس تشریف لائیں، آئیں آپ کے پاس بیعت کرنے کے لیے۔ مومنات، کافر عورتیں نہیں، مومنات اگر آپ کے پاس آئیں، جن کے انہوں نے اسلام قبول کیا، ایمان والیاں آئیں۔ حضرت سلمہ بن قیس رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی۔ اب یہ صحابیہ ہیں، اور مسند احمد اور طبرانی نے اس کو روایت کیا۔ فرماتی ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور انصار کی عورتوں کے ساتھ مل کر بیعت کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس شرط پر بیعت کیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، نہ چوری کریں، نہ زنا کریں، نہ اپنی اولادوں کو قتل کریں۔ اولادوں کو قتل کریں کہ بیٹیوں کو عام طور پہ قتل کر دیں، اور پیٹ میں بھی، نہ ہی کسی پر بہتان باندھیں، نہ ہی نیکی کے کاموں میں نافرمانی کریں۔ فرمایا کہ نہ ہی تم اپنے خامدوں کو دھوکہ دو۔ ہم نے بیعت کی اور واپس لوٹ آئے۔ حضرت امیمہ بنت رقیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، یہ نسائی شریف کی حدیث نمبر 4186 ہے، اور ترمذی شریف کی 1597 ہے، ابن ماجہ کی 2874 ہے۔ حضرت امیمہ بنت رقیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں کچھ انصاری عورتوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی۔ ہم آپ سے بیعت ہونا چاہتی تھیں۔ عرض کی یا رسول اللہ، ہم آپ سے بیعت کرتی ہیں، نہ کسی کو اللہ کا شریک ٹھہرائیں گی، نہ چوری کریں گی، نہ زنا کریں گی، نہ ہی اولادوں کو قتل کریں گی، اور نہ ہی کسی پر بہتان لگائیں گی، اور نہ ہی نیکی کے کاموں میں نافرمانی کریں گی۔ تو رسول اللہ نے فرمایا اپنی ہمت اور طاقت کے مطابق تم پابند ہوگی۔ ہم نے عرض کی اللہ اور اس کے رسول ہماری ذاتوں پر ہم سے زیادہ رحم فرمانے والے ہیں، اجازت دیجیے ہم آپ کے دست اقدس پر بیعت کرتی ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا میں عورتوں سے ہاتھ نہیں ملاتا،
میرا زبانی طور پر 100 عورتوں سے بات چیت کرنا ایسے ہے جیسے ہر عورت سے الگ الگ بات چیت کرنا۔ تو انہوں نے ہاتھ آگے کیا نا بیعت کے لیے، تو آپ نے فرمایا میں عورتوں سے ہاتھ نہیں ملاتا۔ ٹھیک ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ ابتدائی حالت ہو۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں، یہ نسائی شریف کی 4167 یعنی 4167 حدیث شریف ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم ان کاموں کے مجھ سے بیعت نہیں کرتے جن کی عورتوں نے بیعت کی ہے؟ کہ عورتیں تم سے پہلے بیعت کر گئی ہیں، تم بھی بیعت کرو۔ ٹھیک ہے، کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ، یعنی کہ آپ حضور نے ان سے فرمایا کہ کیا تم مجھ سے ان پر بیعت نہیں کرتے جن کی عورتوں نے بیعت کی ہے؟ عورتیں اس بات پر مجھ سے بیعت کر کے گئی ہیں، تم بھی بیعت کرو، مرد بھی بیعت کرو۔ نسائی کی حدیث ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے، چوری نہیں کرو گے، زنا نہیں کرو گے، اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گے، کسی کی طرف گھڑ کر بہتان نہیں باندھو گے، کسی اچھے کام میں میری نافرمانی نہیں کرو گے۔ ہم نے کہا اے اللہ کے رسول کیوں نہیں، ہم بیعت کریں گے۔ پھر ہم نے ان کاموں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے بعد جس نے ان میں سے کوئی کام کیا اس کو سزا مل گئی تو وہ سزا اس کے گناہوں کو مٹا دے گی، جس کو نہ ملی اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، وہ اسے معاف فرمائے چاہے سزا دے۔ یہ صحابی ہیں حضرت عبادہ بن صامت، وہ فرما رہے ہیں کہ حضور نے ہم سے فرمایا تم بھی مجھ سے بیعت کرو جیسے عورتوں نے بیعت کی ہے۔ یہ تو خواتین کا معاملہ ہو گیا۔ خواتین کے معاملے کے بارے میں آگے اتنا ہی بڑا ہے یہاں بیان کر دوں تو مرشد کامل اکمل کون ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، تو حضور کی طرح ہی وہ تربیت کرتا ہے جس نے تفصیل سے پڑھنا ہو، جس نے یہ تفصیل سے پڑھنا ہو مرشد کامل اکمل کے بارے میں۔ اس میں اتنا تفصیل سے آپ کو کسی کتاب میں نہیں ملے گا۔ یہ شمس الفقراء کے باب نمبر 5 ہے، یہ اس کا مرشد کامل اکمل اس کا عنوان ہے۔ اس کا انگلش ورژن ہے صوفیزم دا سول آف اسلام، اس میں چیپٹر 5 ہے، اس میں آپ تفصیل سے پڑھ سکتے ہیں۔ ویب سائٹ ہے سلطان الفقر publications.com، وہاں پہ آپ آن لائن فری بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کے پاس کتاب نہیں ہے تو آن لائن فری بھی پڑھ سکتے ہیں، سلطان الفقر publications.com پہ۔ مرشد کامل اکمل کے بارے میں ابھی آپ نے بیان سنا، یہ کلمہ شریف کے ابیات حرف کاف میں شروع ہو رہے ہیں۔ کلمہ کے بارے میں پارٹ 21 یا پارٹ 21 میں تفصیل سے بیان کر چکے ہیں، وہاں دیکھ لیجئے، وہاں سے سن لیجئے گا۔ تو اس میں ہم کلمے کے بارے میں نہیں بیان کریں گے، پہلے یہ علم کافی طویل ہو گیا ہے۔ یہ کلمے دی کل تد پوسے جداں کل کلمے ونج کھولی ہوں، عاشق کلمہ اوتھے پڑھ دے جتھے نور نبی دی ہولی ہو، 14 طبق کلمے دے اندر کیا جانے خلقت بھولی ہو، سانو کلمہ پیر پڑھایا باہو جند جان اسے تو گولی ہو۔ قلب کلمہ طیب دی کی کل حقیقت تد تب پوسے سمجھ آئی جداں جب کل کفل، یا اس کو چابی بھی کہہ لیں، کلمے کلمہ طیب ونج جا کر کھولی کھول دی۔ ہمیں کلمے کی حقیقت تب سمجھ آئی جب کلمے کی چابی نے حقیقت کھول دی، کفل کھول دیا۔ اس کا وہ بامحاورہ ترجمہ یہ ہے، ہمیں کلمہ طیب کی کونہ اور حقیقت کا ادراک اس وقت ہوا جب اس میں لذات کی کنجی نے دل کے کفل کو کھول دیا، دل کے تالے کو کھول دیا، کفل کو کھول دیا۔ ٹھیک ہے، عاشق کلمہ اوتھے پڑھ دے، عاشق کلمہ اوتھے وہاں پڑھ دے، پڑھتے ہیں
जिथे जहाँ नूर नूर नबी दी की होली तजल्लियात, वैसे होली हिंदुओं का त्यौहार है, उससे तजल्लियात से तशबीह दी गई। आशिक कलमा वहाँ पढ़ते हैं जहाँ हजूर अलैहिस्सलाम के नूर की तजल्लियात होती हैं। इसका बामुहावरा तर्जमा है, आशिकान इलाही कलमा तैयबा को इसकी कोना के साथ मजलिस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पढ़ते हैं, जहाँ हर वक्त अनवार मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारिश होती रहती है। 14 तबक कलमे दे अंदर क्या जाने खलकत भोली हो। 14 तबक तमाम कायनात, बड़ा हमने पीछे इसको जिक्र किया। कलमे दे कलमे कलमा तैयब दे के अंदर में है, क्या क्या जाने जाने खलकत भोली, मासूम भोली, भोली तो मासूम ही नहीं कह सकते, मासूम तो बड़ा होंदा है, भोली जोड़ी खलकत भोली, बोली वैसे उर्दू का लफ्ज़ भी है। तमाम कायनात कलमे के अंदर है, इसको ये अवाम भोली अवाम क्या जाने, इसका यही बंदा खलकत है, वो भोली अवाम। 14 तबकात कलमा तैयबा के अंदर हैं। इस राज़े हकीकत को ये अनजान लोग नहीं जानते। भोली को यहाँ अनजान कहा गया है। मासूम कहना है, मासूम तो मासूम होता है, वो तो बहुत ही पाक लफ्ज़ है मासूम। सानू कलमा पीर पढ़ाया बाहू, जिंद जान उसे तो गोली हो। सानू हमें कलमा कलमा पीर पढ़ाया, जिंद जान, जिंद जान रूह ज़िंदगी, जिंद रूह कह लें, जान ज़िंदगी कह लें, उससे उस तो पर कुर्बान गोली कुर्बान की। हमारे दिल के अंदर इस वक्त कलमा तैयबा के अनवार ने सरायत किया। जब हमारे मुर्शद कामल ने निगाह तलकीन फरमाई, इस एहसान अजीम के बदले हमारी जान अपने मुर्शद कामल पर कुर्बान हो, जिसने कलमा की हकीकत से हमें आगाह किया। कलमे दी कल तदा पौसे, जदा कलमे दिल नू फड़िया हो, बेदर्दां नू खबर ना कोई, दर्दमंदां गल मड़िया हो। कुफर इस्लाम दी कल तदा पौसे, जदा भन जिगर विच वड़िया हो, मैं कुर्बान तिन्हां तो बाहू, जिन्हां कलमा सही कर पढ़िया हो। कलमे कलमा तैयब दी की कल हकीकत तदा तब पौसे समझ आई, जदा जब कलमे कलमा ने दिल दिल नू को फड़िया पकड़ लिया। कलमे की हकीकत तब समझ आई जब कलमे ने दिल को पकड़ लिया। ये तो है लफ्ज़ी तर्जमा। बामुहावरा तर्जमा है, हमें कलमा तैयबा की हकीकत का तब पता चला जब इस कलमा ने दिल के अंदर पोशीदा राज़े हकीकी से आगाह किया। दिल के अंदर पोशीदा राज़े पिन्हा से आगाह किया, राज़े ज़िंदगी से आगाह किया, राज़े हयात से आगाह किया। ये बहुत से ऐसे अल्फाज। बेदर्दां नू खबर न काई, बेदर्दां दर्दमंद होता आशिक, बेदर्दां उसके अलावा आशिकों के अलावा जो लोग हैं वो बेदर्द हैं। ठीक है, दर्दमंद आशिक को कहते हैं, बेदर्द वो हैं जो आशिक के अलावा हैं। तो अहले दुनिया उकबा कर लें, नू को खबर ना नहीं कोई, दर्द मंदा आशिकों ने गल मड़िया हो, गल गले में मड़िया, तवीज़ नहीं पाते उन्होंने कहते पंजाबी मड़िया तवीज़ पाया जाए। अहले दुनिया उकबा को इसकी कोई खबर नहीं है, लेकिन आशिकों ने गले में डाल लिया है, तवीज़ बनाकर गले में डाल ली। इसका ये तस्दीक दिल के साथ कलमा तो आशिकाने ज़ात ने ही पढ़ा है। अहले दुनिया रुकबा को तो इसकी हकीकत की खबर तक नहीं है। ये बामुहावरा तर्जमा है इसका। ठीक है जी। कुफर इस्लाम दी की कल समझ तदा तब पौसे मालूम हुई, जदा जब भन तोड़कर जिगर विच के अंदर जिगर
जिगर होता है विच अंदर वड़िया दाखिल हो गया। कुफर और इस्लाम की तब समझ आई जब कलमा जिगर के अंदर दाखिल, हर चीज़ तोड़कर जिगर के अंदर दाखिल हो गया, यानी दुनिया के सब रुकावटें तोड़कर जिगर के अंदर दाखिल हो गए। ये इसका बामुहावरा तर्जमा है जी। कुफ्र और इस्लाम का फ़र्क भी तब ही समझ में आया जब कलमा की हकीकत और राज को पा लिया। यानी कुफ्र और इस्लाम का फ़र्क भी हमें तब ही समझ में आया जब कलमा की हकीकत और राज को पा लिया। मैं कुर्बान तिना तो बाहू, मैं कुर्बान तिना उन तू के जिन्होंने कलमा सही दुरुस्त कर पढ़ लिया है, दुरुस्त कर लिया, जिन्होंने कलमा दुरुस्त कर लिया। मैं उनके कुर्बान जाऊं बाहू जिन्होंने कलमा दुरुस्त कर लिया है। इसका बामुहावरा तर्जमा है, मैं उन तालिबान मौला के कुर्बान जाऊं, मैं उन आशिकों के कुर्बान जाऊं जिन्होंने तस्दीक दिल के साथ कलमा पढ़कर इसकी हकीकत और राज को पा लिया है। ठीक है जी। कलमे दी कल तदा पौसे जदा मुर्शद कलमा दसिया हो, सारी उम्र विच कुफर दे जाली बिन मुर्शद दे दसिया हो। शाह अली शेर बहादुर वांगण कलमे वड कुफर नू सटिया हो। दिल साफी तां होवे बाहू जां कलमा लू लू रसिया हो। कलमा तैयब दी की कल समझ आई, तदा तब बहुत से मालूम हुई, जदा जब मुर्शद कामल कलमा दसिया बताया। कलमा तैयबा की हकीकत तब समझ आई जब मुर्शद ने हमें कलमे के बारे में बताया। इसका तो ये है, हमें कलमा तैयबा की कुन और हकीकत से तब आगाही हासिल हुई जब हमारे मुर्शद ने हमें कलमा पढ़ाया। ठीक है। सारी उम्र कुफर विच सारी उम्र विच अंदर कुफर दे के जाली गुजारी। बिन मुर्शद के बगैर दे के दसिया बताया। जिन्होंने मुर्शद के बगैर कलमा पढ़ा उन्होंने सारी उम्र कुफर के अंदर गुजारी। मुर्शद के बगैर कलमा की हकीकत समझ ही नहीं आ सकती, ना ही तस्दीक कल्ब हासिल हो सकती है। इसलिए मुर्शद की रहबरी के बगैर कलमा पढ़ते रहना सारी उम्र कुफर में गुजारने के बराबर है। ठीक हो गया जी। शाह अली शेर बहादुर वांगन, शाह अली हज़रत अली करमुल्ला वजल करीम, शेर बहादुर शेर की तरह बहादुर। असदुल्ला शाह अली हज़रत अली करमुल्ला वजल करीम असदुल्ला वांगन की तरह कलमा ने वड काट कर कुफर नू को सुटिया, फेंक दिया। ठीक है। हज़रत अली करमुल्ला वजल करीम की तरह जिस तरह कुफार को वो काट कर फेंक देते थे, इसी तरह कलमे ने हमारे अंदर से कुफर को काट कर फेंक दिया। कलमा की हकीकत ने हज़रत अली करमुल्ला वजल करीम की मिसल कुफर को दिल से काट कर फेंक दिया। ठीक है जी। इसके बामुहावरा तर्जुमा, दिल साफ़ी तां होवे बाहू, दिल साफ़ी साफ होवे, पकीज़ा होवे साफ़ी का मतलब तां तब होवे होता है, जां जब कलमा ही होता। लू रसिया सरायत कर गया। लू समझते हैं आप, ये जो बाल जिस्म के अंदर बाल होते हैं, वैसे लू इसको नहीं कहते। इसके अंदर नीचे एक सुराख होता है, उसके बाल, उससे पसीना वगैरह और बदन की जो गिलासतें वगैरह हैं छोटी छोटी बाहर निकलती हैं। अगर वो ना हो तो आपको सांस लेना मुश्किल हो जाए। ये कुत्ते को नहीं ना होते तो ज़ुबान बाहर निकाल के वो करता है। तो ये इसके अंदर एक ये लू इसको कहते हैं। बाल कह लें, जो बाल के नीचे वो होता है, मिसल तो बाल की होता है।
آپ فرماتے ہیں دل کی صفائی تب ہوتی ہے، دل پکیزہ تب ہوتا ہے جب کلمہ طیبہ لوں لوں میں سرائیت کر جاتا ہے۔ آپ کے پورے وجود میں کلمہ طیبہ سرائیت کر جاتا ہے۔ کلمہ طیبہ کے بارے میں نے بتایا ہوا ہے پہلے بیت میں ہی، ہے نا، یاد ہے آپ کو؟ کلمے لاکھ کروڑاں تارے ولی کیتے سہ راہیں ہو، کلمے نال بجائے دوزخ جتھے اگ بلے از گاہیں ہو، کلمے نال بہشتی جانا جتھے نعمت سنج سباہیں ہو، کلمے جئی کوئی نعمت ناہیں باہو اندر دوہیں سرائیں ہو۔ کلمے لاکھ کروڑاں تارے، لاکھ لاکھ کروڑاں کروڑوں تارے کامیاب کیے، کلمہ طیبہ کی وجہ سے لاکھوں کروڑوں جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ تک پہنچ گئے، کامیاب ہو گئے۔ ولی کیتے سہ راہیں، ولی کیتے کیے سہ سینکڑوں، راہیں راہی، راہی کی جمع مسافر کی جمع، کہہ لیں چلنے والے کی جمع۔ کلمے نے سینکڑوں لوگوں کو، اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلنے والوں کو ولی کیا اور کروڑوں تار دیے، کامیاب ہو گئے۔ اس کا ہے گیا کلمہ طیبہ کی حقیقت تک پہنچ کر سینکڑوں طالب راز فقر کو پا گئے اور لاکھوں کروڑوں ولی اللہ بن گئے۔ اس کا یہ ترجمہ ہے۔ کلمے نال بجھائے دوزخ، کلمہ نال ساتھ بجھائے دوزخ جہاں جتھے کا مطلب جہاں اگ بلے، آگ جلے، از گاہیں ہو، از گاہیں کہتے ہیں بے پناہ، جس کا حساب کتاب ہی کوئی نہ ہو، از گاہیں ہو۔ کلمہ ہی دوزخ کی آگ کو بجھاتا ہے جہاں بے پناہ آگ جل رہی ہے، جل کلمہ طیبہ کی حقیقت جس طالب کے اندر سرائیت کر جاتی ہے، دوزخ بھی اس سے دور بھاگتی ہے۔ کلمے نال بہشتی جانا، کلمہ نال ساتھ بہشتی جنت یا بہشت جانا ہے، جتھے جہاں نعمتیں سنج شام صباہیں صبح، کلمے کے ساتھ بہشت جنت جانا جہاں صبح شام نعمتیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ کلمہ ہی ہمیں بہشت میں لے جائے گا جہاں صبح شام پروردگار کی نعمتوں کی فراوانی ہے۔ کلمہ جئی جیسی کوئی نعمت نہیں ہے، کلمہ طیبہ جیسی کوئی نعمت نہیں ہے۔ باہو اندر، کلمے کے اندر، یعنی کہ اندر کلمے کے دوہیں سرا، دونوں جہان ہیں۔ کلمے جیسے کوئی نعمت نہیں ہے کیونکہ اس کے اندر دونوں جہان ہیں۔ کلمہ طیبہ جیسی نعمت دونوں جہانوں میں اور کوئی نہیں ہے۔ اگلا جی، کلمے نال میں نہاتی دھوتی، کلمے نال ویائی ہو، کلمے میرا پڑھیا جنازہ، کلمے گور سہائی ہو، کلمے نال بہشتی جانا، کلمہ کرے صفائی ہو، مڑن محال تنہاں نوں باہو، جنہ صاحب آپ بلائی ہو۔ اصل میں کلمے نال نہاتی دھوتی، کلمے نال ویائی ہو، یہ وہی ہے فنا فی اللہ بقا باللہ، یکتائی، وحدت۔ جب یہ ہو جائے تو کام سب سارا اس کا ایک ہی چاروں لائنوں کا ذکر کرنا تو ایک ہی بات بڑی ہے، لیکن ہم کرتے ہیں۔ کلمے نال میں نہاتی، کلمہ نال ساتھ میں نہاتی دھوتی، نہائی دھوئی، کلمہ نال ساتھ بیائی گئی ہوں، کلمے کے ساتھ ہی میں نہائی دھوئی ہوں، کلمے کے ساتھ ہی بیائی گئی ہوں۔ کلمہ طیبہ سر سے لے کر پاؤں تک میرے وجود کے اندر جاری ہو گیا ہے اور اس کے نور نے میری نس نس میں سرائیت کر کے مجھے پکیزہ کر کے وصال الہی عطا کر دیا ہے۔ اب وصال الہی کو عبادت بھی کہہ لیں، فنا فی ہو بھی کہہ لیں، فنا فی اللہ بقا باللہ بھی کہہ لیں، جو مرضی کہہ لیں۔ کلمے میرا پڑھیا جنازہ، کلمے گور سہائی ہو، کلمہ میرا پڑھیا جنازہ پڑھیا،
کلمہ گور قبر کو کہتے ہیں صحائی آراستہ کی، سجائی، ٹھیک ہے. کلمے نے میرا جنازہ پڑھا ہے، کلمے نے میری قبر کو آراستہ کیا ہے، سجایا ہے. کلمہ طیبہ نے میرا جنازہ پڑھنا ہے، یہی میری قبر کو روشن کرے گا. کلمے نال بہشتی جانا، کلمہ نال ساتھ بہشت جنت جانا ہے. کلمہ کرے صفائی ہو، کلمے کے ساتھ ہی میں نے بہشت میں جانا ہے، اور کلمہ ہی میرے باطن کی صفائی کرتا ہے. کلمہ ہی مجھے بہشت میں لے جائے گا، اور میرے باطن کی صفائی یعنی تزکیہ نفس جسے کہتے ہیں، باطن کی صفائی تزکیہ نفس ہی ہوتا ہے، اور میرا تزکیہ نفس بھی کلمہ ہی کرے گا. سمجھے نا. مڑن محال تنہ تو باہو، مڑن واپسی، ریٹرن، محال ناممکن، جو ممکن نہ ہو، ناممکن. تنہ نو ان کو واپسی ناممکن ہے ان کی، جن کو صاحب نے خود بلایا ہو. صاحب کا لفظ میں نے اس لیے استعمال کیا ہے، یہ مرشد کے لیے بھی استعمال کیا ہوتا ہے، آقا پاک کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور فقر میں اللہ پاک کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. آپ جس منزل پر ہیں آپ اسی کے مطابق لگا لیں، یا آسانی کے لیے یار لگا لیتے ہیں یا محبوب لگا لیتے ہیں. تو جس منزل پہ بندہ ہوتا ہے اسی کو سمجھتا ہے کہ اس صاحب نے خود بلایا ہے. وہ طالب کبھی بھی رائے فقر یا رائے عشق سے واپس نہیں مڑتے جن کو اللہ کے فضل و کرم سے رائے فقر نصیب ہوتی ہے، اور جن کو اللہ تعالیٰ خود اپنی طرف بلاتا ہے. صاحب مرشد نے بھی کہندے نے، حضور دی ذات نے بھی کہندے نے، فنا پھر رسول تے پہنچو تو حضور تواڈے صاحب ہون گے. ویسے تو اللہ تعالیٰ دی ذات ہی ہے، اللہ تعالیٰ دی ذات ہی سب کچھ. ایک گل یاد رکھنا، سب کچھ اللہ تعالیٰ دی ذات ہی ہے. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ.